مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 5 شعبان المعظم 1432 سنہ ہجری 6 جولائی 2011 ہے۔ یورپ کے ملک جرمنی کے شہر ویس بادن میں ہم موجود ہیں، جو فرینکفرٹ کے قریب ہے۔ الحمدللہ یہاں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا ایک مدنی قافلہ کل یو کے سے سفر پر روانہ ہوا ہے، اور الحمدللہ آج ہم جرمنی پہنچے ہیں، اور اسی طرح یہ مدنی قافلے کا سفر کل انشاءاللہ آسٹریا اور پھر آگے اٹلی اور فرانس، اور پھر انشاءاللہ ہم گریس، ناروے ہوتے ہوئے پھر واپس یو کے پہنچیں گے۔ الحمدللہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر پر ہیں، شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں، ملک بہ ملک سفر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم اس مدنی قافلے میں ہمارا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مبلغین دعوت اسلامی سفر پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسفار کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ بڑی عظیم شخصیت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اس ہستی کی یاد دلاتا ہے جس کا فیضان آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جو امام الاسفیاء ہیں، جو امام العلماء ہیں، جو امام المتقین ہیں۔ میری مراد کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جن کا یوم وصال 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری میں ہوا۔ 80 سال کی عمر میں کوفہ کے شہر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے سن 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں ولادت فرمائی، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ، 4 ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل برحق ہیں۔ ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں آپس میں ہٹ درمی کی کوئی وجہ نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹرمینالوجی کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ الحمدللہ ہمارے امام تابعی ہیں، اور آپ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ کرام سے براہ راست سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر امام اعظم نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا جو اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ سوچئے یہ حدیث پاک کیسی حدیث پاک ہے۔ آج کسی مسلمان کی اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچ جائے، اس کو کوئی پرابلم ہو جائے، شماتت کہتے کس کو ہے؟ کسی کے نقصان پر خوش ہونا، بڑا اچھا ہو گیا، ارے اس کا نقصان ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، میں تو چاہتا ہی تھا وہ تباہ ہو جائے، ارے اس کو پرابلم آ گئی، اس کے ویزا کے پرابلم آ گئے، بہت اچھا ہو گیا۔ بتایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو کہ اللہ عز و جل اس پر تو رحم فرمائے گا، اس کا معاملہ سدھر جائے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ جس بات پر خوش ہو رہا ہے وہ معاملہ تیرے ساتھ کر دیا جائے گا۔
تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ اپنے اس اجتماع میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں گے جن کے ہم سب پیروکار ہیں، جن کے ہم پر احسانات ہیں، جو کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں۔ ایک طرف امام اعظم کے جب علمی مقام پر نظر دوڑتی ہے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ رب نے کیا علم کا سمندر بنایا، آپ کو کیسی عقل عطا فرمائی، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر علم کے دروازے واہ ہوئے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ کے عبادت، آپ کے تقوی، آپ کے خوف خدا پر نظر جاتی ہے تو وہاں بھی عقلیں حیران ہیں کہ اتنا کچھ علم آتے ہوئے، اتنا بڑا اسٹیٹس ہوتے ہوئے، امام العلماء ہے جناب، زمانے کے علماء آپ کے آگے آ کر زانوئے تلمس طے کرتے، آپ کے پاس آ کر کتابیں پڑھتے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا فرمائے، 55 ٹائمز انہوں نے حج کیا۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو کیا ہوا؟ خدام کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر کعبہ معظمہ کے دروازے کو کھول دیا، آپ بڑے عجز و نیاز کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا، پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ کے گوشے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا اس کی بھی بخشش کر دی۔ الحمدللہ جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا الحمدللہ۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مروشہ زیر سبز گنبد ہو میرا مدفن بقیع غرقد، کرم ہو بہرے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ، کرم ہو بہرے رسول اکرم امام اعظم۔ کعبے پر تو برکت حاصل کر لی، دربار رسالت میں کیا مقام ہے اب یہ سنیے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جب شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، کیسا لطف و کرم کہ مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں سلام عرض کیا۔ آج ایک مومن کے لیے، ایک غلام کے لیے اس کی معراج ہے کہ وہ دربار رسول میں پہنچ جائے، آقا کے قدموں میں پہنچے اور سلام عرض کرے اور آقا قبول فرما لیں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں ہے نا۔ شاعر لکھتا ہے نا، یہی آرزو ہو جو سرخرو ملے 2 جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخرو ملے 2 جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا اور وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے۔ ہمارے لیے تو یہی معراج ہے، قربان ہے ہماری جانیں قربان امام اعظم ابو حنیفہ کی قسمت پر کہ اس عاشق رسول نے جب دربار رسالت میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ یہ مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ اسٹیٹس تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف علم کا سمندر، دنیا بھر کے علماء آپ کے محتاج، آپ سے مسائل سیکھنے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف مکہ پاک سے یہ ندا مل جائے جس کو کعبہ مشرفہ سے کہ تمہاری بھی بخشش کر دی، تمہارے قیامت تک آنے والے پیروکاروں کو بھی بخشا۔ روزہ انور سے جس کو یہ جواب مل جائے کہ اے امام المسلمین پیارے آقا انہیں سلام فرما دیں، ایک طرف تو یہ سٹیٹس ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اور پھر دوسری طرف اعمال کا کیا معاملہ ہے۔ جب ایک بندے کو اتنا بڑا مقام مل گیا، اب اس کو پتا ہے میری بخشش ہو گئی، اس کو پتا ہے میرے آقا مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے راضی، اتنا بڑا مقام مل گیا، مگر عبادتوں کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ والے آج ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ ہم میں سے کوئی حج کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ جناب اس نے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے بخشش کا، اب گناہ بھی کر رہا ہے، اب وہ کہتا ہے میں تو حاجی ہوں۔ جناب کوئی 5 وقت نماز ہی پڑھ لے تو وہ تو ایسا سیٹسفائی ہے کہ اب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کو۔
چاہے کتنے گناہ کر لے. آج اگر کوئی کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے تو جناب اس کی زبان نہیں تھکتی کہ میں بڑا غریبوں کی مدد کرنے والا, میں نے اتنے عمرے کیے, میں حج بھی کر چکا, میں نمازی پابندی سے پڑھتا ہوں, اپنا تو الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے. ان نمازی صاحب اور حاجی صاحب سے پوچھے کہ حضرت گناہوں کا سلسلہ بھی ہے کہ نہیں, خوف خدا سے رونا بھی آتا ہے یا نہیں, صبح و شام آپ کی آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ رہی ہیں نہیں, آپ جو رزق کھا رہے ہیں روزانہ یہ حلال طیب روزگار پیٹ میں اتار رہے ہیں کہ نہیں. مجھے بتائیے, اگر ایک برتن ہو اس میں ٹھنڈا میٹھا بڑا اچھا دودھ ہو, ملک ہو اس کے اندر, اور اس کے اندر 2 قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں, یہ 2 قطرے شراب کے ڈال دیے جائیں, اور آپ کو کہے جناب آپ یہ پیجیے, تو آپ یہی کہیں گے بھائی یہ پورا ناپاک ہو گیا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا اور سارا تو صاف تھا, 2-4 قطرے ہی گندے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, جو گناہ ہے نا, جو رب کی نافرمانی ہے, یہ عبادتوں کو اسی طرح پلید کر دیتی ہے, یہ عبادتوں کی روحانیت کو اسی طرح چھین لیتی ہیں. اگر آج کوئی شخص سارا دن درود پاک پڑھ رہا ہے, میں نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں, فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے, لیکن اگر کوئی شخص بہت سارے نفلی کام کرتا ہے, نفلی عمرے کیے, طواف کیے, غریبوں کی مدد بھی کی, درود پاک بھی پڑھی, راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے, اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے, تو یاد رکھیے نوافل اور مستحبات کا سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ نے جناب تہجد کیوں نہیں پڑھی, آپ نے اتنے درود کیوں نہیں پڑھے, آپ نے اتنے نوافل کیوں نہیں پڑھے, کیونکہ وہ فرض واجب نہ تھے. لیکن ایک چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ کی جا سکتی ہے, اس پر کوشچن کیا جا سکتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے تھوڑی سی نیکیاں ہو جائے وی آر سیٹسفائی, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ آج اس موضوع کو جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہوں, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا اسٹیٹس ہے. اب امام اعظم کی عبادت کا حال دیکھیے. حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے. بعد عشاء اپنے مکان عالی شان پر تشریف لے گئے, اور اس کے بعد کیا کیا, آپ نے تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس باہر آئے, سادہ لباس, خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے, اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے, یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اب پھر مکان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے, اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رکھا. اس حضور کہتے ہیں میں نے سوچا اب آپ بہت تھک گئے ہوں گے, آج رات تو ضرور آرام کریں گے, پورا 24 آورز ہو گئے, دن کو پڑھایا, رات عبادت کی, اب پورا دن گزر گیا ہے, اب تو آرام کریں گے. اور جب دوسری رات آئی تو پھر وہی معمول رہا, گھر گئے, لباس تبدیل کیا, پھر مسجد آئے, ساری رات عبادت, صبح ہوئی پھر فجر ادا کی, اور پھر سارا دن تدریس. فرماتے ہیں کہ میں بے حد متاثر ہوا, میں نے فیصلہ کر لیا عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے. حضرت سیدنا ابن ابی معاذ رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ مسعر بن کدام جن کی میں بات کر رہا ہوں بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جو بے مثال آپ کا تقویٰ تو بے مثال آپ کا فتویٰ ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم. اور مزید سنیے اے حنفیوں, اے امام اعظم کے گن گانے والوں, اپنے آپ کو امام اعظم کا پیروکار کہنے والوں, آج دنیا میں جو جس کو فالو کرتا ہے اس کی کچھ باتوں کو بھی اپناتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ الخیرات الحسان میں ہے, آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے, 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے, 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی.
جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، جہاں آپ کی دنیا میں آپ نے آخری لمحات گزارے، اس مقام پر امام اعظم نے 60,000 بار قرآن پاک ختم کیے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم کے سامنے امام اعظم پر کسی نے بھی اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی ہوں؟ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے اور فرماتے میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم ماہ رمضان المبارک میں ماہ عید الفطر 62 یعنی 62 ٹائمز قرآن پاک کو ختم کیا کرتے تھے، ایک مہینے میں، ایک دن میں، ایک رات میں، میرے پیارے اور محترم صاحب، اور عید کے روز ایک، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراض کو سنتے تھے اور غصے سے کوسوں دور تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکاروں، اپنے آپ کو حنفی کہنے والوں، امام اعظم کی عبادتوں کا تو یہ حال ہے کہ راتوں کو تہجد ہو رہی ہے، نوافل ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، باوضو راتیں گزر رہی ہیں، اور 62 ٹائمز قرآن پاک ماہ رمضان میں ختم کیا جا رہا ہے۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، قرآن پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں وہ دوسرا کوشچن ہو گیا۔ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ آپ کہیں گے جناب ہمیں تو آتا ہے پڑھنا۔ کسی صحیح قاری صاحب کو کبھی اپنا قرآن پاک سنائیے گا۔ قرآن پاک عربی جو ہے نا وہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے اندر بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، تھوڑا سا پروناؤنسیشن کی غلطی جو ہے وہ معنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ چھوٹی سی مثال دوں گا کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ قلب دل کو کہتے ہیں نا، کاف موٹا کاف ہے، اگر کوئی اس کو قلب پڑھ لے چھوٹے کاف سے پڑھ لے اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ قلب دل اور قلب کتا۔ آپ سوچیں کتنا فرق ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن پاک کو صحیح پڑھنا نہیں جانتا، وہ سمجھ رہا ہوں میں نیکیاں کما رہا ہوں، میں جناب بڑی آج تو 2 رکوع پڑھ لیے، 2 پارے پڑھ لیے، لیکن اگر اس کو پروناؤنسیشن ہی نہیں آتے تو اس نے قرآن پڑھ کر کئی گناہ گھر لے کر چلا گیا، بعض اوقات تو معنی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے ہمیں اس میں کتنی احتیاط کی عادت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم ہر نمازیں پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تمام دونوں عالمین کا رب ہے۔ اب اس کے نیچے اب آئیے اگر اس کو کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، معاذ اللہ، فرق اتنا بڑا نہیں ہے، شاید ہم میں سے کئی لوگ ہاں اور ہاں میں ڈفرنس نہیں کر پاتے، لیکن اس فرق کے معنی کیا بن جائیں گے؟ تمام شعلے اور برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب جو اپنی نماز کا اسٹارٹ ہی اس سے کرے اس کی نماز کیا ہوگی؟ تو ہماری نماز، اب کچھ لوگ ہم نے دیکھا نماز کی پابندی کرتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، حالانکہ قرآن پاک میں تو حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے برائی سے کیوں نہیں رک رہا؟ تو دیر از سم تھنگ رانگ ان اور صلاۃ، ہماری نماز میں کوئی کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم یا تو تلاوت درست نہیں کر رہے، یا سجدہ صحیح نہیں کر رہے، یا ہماری پاکی درست نہیں ہے، ہمارا وضو درست نہیں ہے، غسل ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں بیسکس پہلے پکڑنی ہوں گی۔ اگر ہم ان چیزوں کو ہی نہیں جانیں گے تو پھر نماز کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو میرے پیارے اسلام میں بات چل رہی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادتوں کی، یہ قرآن پاک سے لگاؤ کہ روزانہ رات کو قرآن پاک پورا ختم کرنا۔ اور آج ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جناب رمضان شریف میں اگر کچھ قرآن پاک کھول لیا تو کھول لیا، ورنہ سارا سال قرآن پاک ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام ہے کہ روزانہ کم از کم 3 آیتیں تلاوت کی جائے، اس کا کنز الایمان شریف سے ترجمہ پڑھا جائے، اور تفسیر جو کہ نور العرفان ہے اس کے ذریعے اس کی تفسیر پڑھی جائے، تاکہ روزانہ قرآن پاک سے ہمارا کنیکشن رہے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ یہ اس مدنی انعام پر بھی عمل کریں گے۔ اور قرآن پاک کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے۔ سوچئے نا کہ رب نے قرآن میں مجھ سے کیا فرمایا ہے، مجھے یہی نہیں پتا، میں مسلمان ہوں، میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا۔ یہ کتنی یہ سمجھے اچنبے کی بات ہے۔ اگر میرا دوست مجھے ایس ایم ایس کرے، جب تک میں ایس ایم ایس نہ پڑھوں مجھے چین نہیں آتا۔ موبائل میں ان ریڈ میسجز ہوتے ہیں تو چین نہیں آتا۔ اٹھنے کے بعد نیند سے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے بندہ؟ موبائل اٹھاتا ہے، چلو بھائی دیکھو یار کس کے میسجز ہیں، اخبار پڑھتا ہے حالات کیا ہے، ای میل چیک کرتا ہے، دنیا کے میسجز پڑھنے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج سب سے پہلے پڑھے گا، شوہر جناب اپنی بیوی کا میسج پڑھے گا، دوست کا میسج پہلے پڑھے گا، کہیں مس نہ ہو جائے، کوئی اہم بات نہ ہو۔
یار دنیا والوں کے میسجز، دنیا والوں کے پیغامات سننے، پڑھنے، سمجھنے کا وقت ہے. رب نے قرآن میں ہم سے کیا فرمایا، وہ قرآنی میسج کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں وہی نہیں آتا. ہم مسلمان بھی ہیں لیکن ہمارے رب نے ہم سے کیا خطاب فرمایا، ہم نے کتنی بار سمجھا اس کو. کیا رب نے نہیں پکارا ہمیں، کیا ہمیں نہیں ڈرایا گیا، کیا ہمیں نہیں سمجھایا گیا قرآن میں. مگر آج دنیا والوں کے لیے تو سمجھنے کا وقت ہے، دنیا کی اسٹڈیز کے لیے وقت ہے، دنیا کے ڈاکیومنٹس پڑھنے کے لیے وقت ہے. آج یہاں رہ کر جرمن زبان سیکھ لی کئی مسلمانوں نے، لیکن عربی زبان سیکھ کر قرآن پڑھنا نہ سیکھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، خود بھی قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے، سکھائیے انہیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا. آپ کا بچہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ ویب سائٹس کھول کر یا آئی پیڈ اور آئی فون یوز کر کے آپ کو ایصال ثواب نہیں کرے گا. اگر ایصال ثواب اس کو کرنا ہے تو قرآن پڑھ کر ایصال کرے گا. تو وہ سکھاؤ نا بھائی جو قبر میں جانے کے بعد بھی کام آئے. تو خود بھی قرآن پڑھنے کی نیت کیجئے اور یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں گے. اور یہ کہاں سے سیکھیں، کیسے سیکھیں؟ الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں، دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، رابطہ کیجئے ان سے، شرمائے نہیں. ارے جب نہ پڑھنے میں نہیں شرمائے تھے تو پڑھنے میں کیوں شرما رہے ہیں؟ جتنی عمر ہو گئی کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ مجھے جناب صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیجئے. آپ کو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ کی ترکیب ہوا کرتی ہے. اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. اگر یہاں نہیں ہوتا تو اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ چند جگہوں پر اعلان کر دیا جائے اجتماع کے آخر میں کہ ہم فلاں مقامات پر فلاں دن بے شک آدھے گھنٹے کا مدرسہ ہو، لیکن ہماری جو قرآن پاک کی جو خاص طور پر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ تو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. میرے پیارے اسلام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف عبادتیں آپ نے سنی، خوف خدا کا عالم یہ کہ آپ تذکرۃ الاولیاء میں کہ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں امام اعظم کی خدمت میں 20 سال رہا، خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا. ایک بار عرض کی حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، تو کیا فرماتے ہیں کہ مجمع میں لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اپنے رب کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے میرے پیارے اسلام میں کیسا میسج ہے. حالانکہ پاؤں پھیلانا ناجائز نہیں ہے، ننگے سر گھر میں ہو جانا ناجائز نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا وہ اسٹیٹس ہے جو اپنے پیر پھیلانا رب کی بارگاہ میں بے ادبی سمجھتے ہیں. اور آج ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے. لوگوں کے سامنے ہم نمازی بھی ہیں، لوگوں کے سامنے ہم خوش اخلاق بھی ہیں، لوگوں کے سامنے ہم نیک بھی ہیں. کیا جیسا میں لوگوں کے سامنے ہوں ویسا اکیلے میں بھی ہوں؟ کیا میری خلوتیں اور جلوتیں ایک ہیں؟ آج کوئی میرا گناہ نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے. ارے میرا جھوٹ بولنا اسے پتا چل جائے گا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اگر اس کو پتا چل جائے گا میں بدنگاہی کرتا ہوں، بے پردہ عورت کو دیکھتا ہوں تو اس کو کیا لگے گا؟ ارے جناب میں حرام کماتا ہوں یہ نہیں پتا چلنا چاہیے. آج بیٹا ڈرتا ہے باپ کو نہ پتا چل جائے، شوہر کئی معاملات میں ڈرتا ہے بیوی کو نہ پتا چل جائے. آج بھائی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جناب اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے. نوکر سیٹ سے ڈر رہا ہے، ہر بندہ دوسرے سے تو خوف کھا رہا ہے. مگر یہ کیسی عقل ہے کہ وہ رب جو اکیلے میں گناہ کرتے ہوئے بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. ارے ڈریے رب سے. یہ لوگ کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر کسی کو ہماری برائی پتا بھی چل گئی یہ کیا کر لے گا ہمارا؟ ارے وہ رب جس کے وعدوں پر یقین ہے ہمیں، وہاں سزائیں بڑی سخت ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے. کیا ہونا ہے؟ کڑی مار ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. روایتوں میں آتا ہے کوئی شخص جہنم کا ادنا سے ادنا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکے گا. جو سب سے مائنر پنشمنٹ دی جائے گی جہنمی کو وہ یہ ہوگی کہ اس کے پیر میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح بوائلنگ کر رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا. اس کو محسوس یہ ہوگا کہ مجھے سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مائنر عذاب ہوگا. آج ہم گناہ تو کیے جا رہے ہیں، جیسی لائف گزارنا چاہتے ہیں گزارتے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ کے سامنے جرمنی میں مسلمانوں کی حالت نہیں ہے؟ کس طرح مسلمان جی رہے ہیں؟ ارے کبھی کبھی تو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، اس کو سلام کروں کہ نہیں کروں، کیونکہ اس کے اندر کوئی مسلمانوں والی چیز ہی نظر نہیں آ رہی. آج یورپ کے اندر اگر کسی مسلمان بچے سے کوئی ملاقات کرے تو سوچتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. اس کا سر دیکھیں،
तो वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। उसके बाल जो है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं, किसी एक्टर के तरीके पर हैं, किसी खिलाड़ी के तरीके पर हैं। चलो भाई जरा चेहरे को देख लेते, कोई मुसलमानों वाली आदत मिल जाएगी। तो चेहरा सुन्नत रसूल से खाली है। हालांकि मेरे आका फरमाए दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें पस्त करो और मेरे दुश्मनों जैसा चेहरा ना बनाओ। अरे ये चेहरा तो आका के दुश्मनों जैसा है। चलो लिबास को देख लेते हैं, शायद लिबास में कोई आका की सुन्नत नजर आ जाएगी, पता चल जाएगा मुसलमान है कि नहीं है। थोड़ा नजर नीचे लाते हैं तो लिबास भी मुसलमानों वाला नहीं है। अरे वो लोग जो मेरे आका की गुस्ताखियां करते हैं, उनके तरीके पर मुसलमान अमल करता है। अरे मुझे सारी दुनिया में एक अगर मुस्लिम तो दिखा दो जो आका की सुन्नत पर अमल करता हो। एक नहीं होगा ऐसा कि सर पर इमामा भी पहने, चेहरे पर दाढ़ी भी सजाए, जुल्फे भी रखे, सुन्नतों वाला लिबास पहने, नीची निगाहें रखकर चले, कोई नहीं होगा। मगर करोड़ों मुसलमान हैं जो मेरे आका के दुश्मनों जैसे तरीके पर अमल कर रहे हैं। ये क्या हो गया? हमें हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या नहीं जाना दुनिया से वापस? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या जवाब नहीं देना? अरे थाम लो नबी का दामन। अगर आका ही नाराज हो गए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ही की शफाअत ना मिली, तो फिर कहां जाएंगे? अरे हमें तो उस आका के दामन में जाकर छिपना है। आज जिंदगी गुजार रहे आका से दूर, मगर कब्र में आका का जलवा दिखाया जाएगा। जिस एक्टर के बाल बनाए हैं, जिस जनाब मशहूर शख्स के कपड़े के फैशन के मुताबिक लिबास सिलवाया, जिसके चेहरे को देखकर जनाब शौक में दाढ़ी मुंडवाकर गंदी नाली में बहा दी, हराम रोजी कमाते रहे, दुनिया भर की रंगरलियां मनाते रहे, उन लोगों को कब्र में नहीं दिखाया जाएगा। आपको एक मनमोहनी सूरत दिखाई जाएगी और सवाल होगा मा कुंत तकूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता दुनिया में इस मुबारक हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? अरे वो खुशनसीब जो इमाम आजम अबू हनीफा के तरीके पर अमल करते हुए, इबादतें करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, खौफ खुदा से रोते हुए, इश्क रसूल में मचलते हुए जिसने जिंदगी सर्फ की होगी, वो तो आका का जलवा देखकर बे इख्तियार पुकार उठेगा, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये तो वही आका है जिनकी याद में जिंदगी गुजारा करता था। मैं तो इमामा पहनता था इनकी याद में। जब भी इमामा मानता अपने आका की याद आती थी, यही मेरे इमामे वाले आका है। हाँ, दुनिया वालों ने बड़ा सताया मुझे, मैंने अपने चेहरे से दाढ़ी को ना मूंदा, दुनिया वालों ने ताने भी दिए, मैं अपने आका की सुन्नत लेकर कब्र में आया हूं, ये वही मेरे दाढ़ी वाले आका है। अरे मैं तो लिबास पहनता था तो दुनिया वाले तरह तरह के ब्रांडेड शर्ट्स और पैंट से जनाब चीजें पहनते थे, मैंने सब छोड़ा इसलिए कि मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक मुझे लिबास पहनना था। अरे मेरे ये प्यारे प्यारे आका वही है जिनकी सुन्नतों पर मैंने जिंदगी गुजारी। मुझे दुनिया में बड़े गुनाहों के मौके मिले, मैं बचता रहा कि मेरे आका के फरामीन मेरे सामने थे, मैं अपने आका को दुख नहीं देना चाहता था। अरे यही वो आका है जिनकी याद में दुनिया में जिंदगी गुजारी। शायर ये मंजर कितने प्यारे अंदाज में लिखता है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अरे मैं तो आका के दीदार के लिए दुनिया से आया हूं, और लेकिन वो बदनसीब जो आका से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहा है। खुदारा आ जाइए मेरे नौजवानों जो मुझे यहां सुन रहे हैं और जो मगरी चैनल के नाज़रीन दुनिया में कहीं सुन रहे हैं, बहुत थोड़ी है जिंदगी, वाकई बहुत थोड़ी है। पता नहीं कब दुनिया से चले जाएंगे, कब तक आका की सुन्नतों से दूर रहोगे, कब तक। याद रखिए हम जो गुनाह करते हैं ना, मेरे आका का फरमान है जिसका मफहूम है कि जब मेरी उम्मत के नेकियां, उम्मत के अच्छे अमाल मेरे दरबार में पेश किए जाते हैं तो मैं खुश हो जाता, रब का शुक्र बजा लाता, और जब मेरी उम्मत के गुनाह मेरे दरबार में पेश किए जाते हैं तो मैं गमजदा हो जाता हूं। अरे ये कैसी गुलामी है कि आका को कब्र अनवर में भी हम गम पहुंचाएं, हम गुनाह जरमनी में करें और मदीने वाले आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर तकलीफ पहुंचे। ये कैसी गुलामी है? छोड़ दीजिए, ये गुनाहों भरी जिंदगी अच्छी नहीं है। ये दुनिया की रंग रलियों में, दुनिया के फैशन की जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है। हम नबी के गुलाम हैं, हम आका के उम्मती हैं। ये वो आका है जो हमें कभी ना भूले। अरे वो मेराज का वाकया यादगारी है उम्मत का, कैसा वाकया है। कुर्बान जाइए, आज दुनिया के किसी ताजदार के पास, दुनिया के किसी मिनिस्टर के पास किसी को जाने का मौका मिले, फकत अपनी बात करता है, किसी और की बात नहीं करता, किसी और का तस्करा नहीं करता।
مگر قربان جائیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم رب کے دربار میں بھی پہنچ کر گناہگار امت کو یاد فرما رہے. شاعر لکھتا ہے شان کی عرض امت گناہگار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے. رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے, پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی, ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی, بخش دوں گا قیامت میں امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے آقا تو ہمیں نہ بھولے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. قربان جائیے. آج آپ کو اور مجھے کوئی کہے مانگ کیا مانگتا ہے, کوئی ایک خواہش مانگی آپ کی پوری کی جائے گی. بندہ کہتا ہے میرا گھر بن جائے, میرے بچوں کی خیر ہو, میرے مستقبل برائٹ ہو جائے, میں سیکیور ہو جاؤں. یورپ والوں سے پوچھو تو کہیں گے جناب پاسپورٹ بن جائے, یہ دعا کر دو, ڈاکیومنٹ بن جائے. ارے یہی زندگی ہے. قربان جائیے مدینے والے آقا پر فرماتے اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کروا لوں. ایسے آقا ملے اور ان کے طریقے پر عمل نہ کیا جائے, ان کی تعلیمات سے دور رہا جائے. ارے آج دنیا میں کوئی ہمیں چھوٹا موٹا گفٹ دے دے, ہم ساری زندگی اس کی تھینکس ادا کرتے ہیں, ساری زندگی شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب وہ ناراض نہ ہو جائے اس بات کا خیال رکھتے ہیں. بیسٹ فرینڈ ناراض نہیں ہونا چاہیے, بیسٹ فرینڈ ناراض ہو جائے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ارے آقا ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں. کتنی عطائیں دنیا میں تشریف لائے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سجدے میں تشریف لے گئے. رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں. معراج کی شب ہم گناہگاروں کو نہ بھولے. جب دنیا سے پردہ فرمایا ایک صحابی رسول نے دیکھا قبر انور میں اتارا جا رہا ہے, لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے. کان قریب لے گئے تو امتی امتی کی صدائیں ہیں. اعلی حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ارے آقا تو نہ بھولے ہمیں. آقا کے غلام ایسا لگتا ہے آقا کو بھول گئے, دور ہو گئے آقا کی تعلیمات سے. آپ کا دل نہیں جلتا مسلمانوں کی یورپ کے اندر حالت دیکھ کر کس طرف جا رہی ہے امت مسلمہ. کون ہے جو ان کی رہنمائی کرے؟ ارے یہ دعوت اسلامی ہے جس کا یہ مشن ہے کہ اے غلام مصطفیٰ تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. ارے تو آقا کا امتی ہے, یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے. کس راستے پر چل پڑا ہے؟ دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا بھر میں گویا اس مشن پر ہیں کہ وہ سرکار کے غلام جو دوڑتے ہوئے معذرت کے ساتھ اس وقت جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ پہلے جہنم کی آگ میں کون گرے گا. سب سے بڑا گناہ ہم نے کرنا ہے جناب, آگے رہنا ہے, کسی کام میں پیچھے نہیں رہنا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی والے پکڑ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جہنم کے راستے پر نہیں, آ جاؤ, یہ جنت کا راستہ تمہارے لیے بنا ہے, یہ آقا کے غلاموں کے لیے جنت بنی. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا, آقا کا گواہ ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. ہم مدنی کے غلام ہیں. ارے آقا کی جنت ہم آقا کے, لیکن آقا والے تو بنو, آقا کی نگاہ پڑ جائے ایسا چہرہ بھی تو بناؤ. ایسا نہ ہو کہ نگاہ رحمت پڑھنے کی بجائے آقا ہم سے منہ موڑ لے, ہمیں شفاعت کے دن محروم کر دیا جائے. خدا را یہ اللہ والوں کا رونا ہمارے لیے کافی ہے کہ سیٹسفیکیشن والی لائف نہ گزارو. یہ اللہ والے روتے رہے ساری زندگی, اتنا بڑا مقام, پھر بھی خوف خدا سے روتے, پھر بھی عشق رسول میں روتے, ساری رات روتے. میں اور آپ کتنا روتے ہیں. گناہ ہے کہ رک نہیں رہے اور شرم ہے کہ آتی نہیں. کب توبہ کریں گے, کب اپنے رب کو راضی کریں گے؟ ہمارے پاس ایسا نہیں کہ کوئی ٹائم پہلے بتایا جائے گا کہ جناب ابھی 5 دن بعد آپ دنیا سے جانے والے ذرا توبہ کر لیجئے, کچھ نمازیں پڑھ لیجئے, کچھ ذکر کر لیجئے. نہیں, ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم سونے سے پہلے زندہ رہیں گے کہ نہیں. ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے نا. اس بات پر تو آپ سارے ایگری ہیں کہ اینی مومنٹ کسی بھی وقت ہمارا دنیا سے سفر ہو سکتا ہے. شاعر لکھتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے. بڑی پلاننگز ہیں,
جناب ابھی 5 سال بعد یہ کرنا ہے, پھر پاسپورٹ مل جائے گا تو یہ کرنا ہے, اس کے بعد جناب پیچھے پاکستان میں یا ہندوستان میں جا کے رہنے والے وہاں گھر بنانا ہے, بڑا گھر بنانا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, بڑے پلانز ہیں ہمارے 5 ایئرز بعد 10 ایئرز بعد. اگر آج رات قبر میں چلے گئے تو کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے؟ جہاں 5 سال بعد کا پلان بنا کے رکھا ہے بھائی, قبر میں تو آج رات اتر سکتے ہیں ہم. قبر کیسی ہوگی, وہ کیسی ہوگی, کبھی سوچا ہم نے؟ ایسا نہیں کہ جرمنی والوں کا الگ حساب ہوگا, ہے پاکستان میں مرنے والوں کے ساتھ کوئی الگ معاملہ ہوگا, یہاں جناب بڑے پیسے والے لوگ ہیں, بڑے سیکیور ہیں, ان کی قبر کوئی الگ بنے گی. نہیں, قبر سب کی ایک ہونی ہے. اور قبر کیسی ہونی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ میں اپنی بات نہیں کرتا, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو حدیث سناتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. جس کا مفہوم ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھڑا. دیر از نو تھرڈ آپشن. 2 ہی آپشن ہے, یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا ہے. ناؤ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. ہم سوچیں, یہاں 30 سال کا اسلامی بھائی بھی بیٹھا ہے, 40 سال والا بھی بیٹھا ہوگا, 50 سال والا بھی بیٹھا ہوگا. اپنے اپنے بارے میں ذرا سوچ لیجئے, اگر آج رات میری زندگی کا آخری دن ختم ہو جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں اور قبر میں اتر جاؤں, کیا میں نے ایسی زندگی گزار لی ہے کہ میری قبر جنت کا باغ ہوگی, یا زندگی ایسی گزری ہے کہ قبر میں چلا گیا تو پھنس جاؤں گا؟ خدا را اگر جواب یہی آئے نا کہ گناہ بڑے ہیں تو کر لیجئے توبہ, دیر نہ کیجئے. آج آئے اجتماع میں, آج تبدیلی لائیے. ہم کب بدلیں گے؟ آج بدلیے, اپنے آپ کے بارے میں کچھ فیصلہ کیجئے. بہت ہو گیا, ارے بڑا رب کو ناراض کر لیا, بڑے گناہ کر لیا. آج مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے, میں یورپ میں رہتا ہوں جناب, وطن سے دور ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں. کل پوچھنے والا ہوگا, ہمیں جواب دینا ہوگا. اس دن کوئی ساتھ نہیں آئے گا. یورپین پاسپورٹ والوں سے کوئی الگ کوشچن نہیں ہوں گے. آج یہاں پر جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو 2 لائنز بنا دی جاتی ہیں کہ یورپین یونین والے الگ آ جائیں, باقی ملکوں والے الگ آ جائیں. آپ کو انسینٹو ملتا ہے, بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی 2 لائنیں لگنی ہیں. اس دن اناؤنس ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. تو مجرموں, آج کے دن الگ ہو جاؤ. علماء لکھتے ہیں 1000 میں 999 لوگ مجرموں کی لائن میں آ جائیں گے, فقط ایک نیکوکار کی لائن میں ہوگا. ارے یہ دنیا کی لائن الگ لگتی ہے, اس میں خوش نہ ہو. اس دن جو مجرم الگ ہوں گے اس دن کی پناہ مانگو. کہیں ہمیں مجرموں کی لائن میں نہ کھڑا کر دیا جائے. اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اے رب, اس دن مالک کریم امام اعظم کا صدقہ پیش کرتے ہیں, ہمیں اس دن نیکوکاروں کے ساتھ خاتمہ فرمانا, ہمارا حشر امام اعظم کے ساتھ فرمانا, ہمارا حشر اے اللہ تیرے متقی بندوں کے ساتھ فرمانا, ہمیں مجرموں کے ساتھ نہ کرنا. اے پیارے اسلامی بھائیوں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, آپ کا خوف خدا. ایک بار بے خیالی میں امام اعظم کا پاؤں ایک لڑکے پر پڑ گیا, لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا, یعنی جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خدا بندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سنتے ہی امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا. صرف پاؤں ہی تو پڑا تھا, غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات پر آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرماتے کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو. کیسا ڈرتے تھے. اور ایک ہم ہے میرے پیارے اسلام, ہمارے بزرگان دین ہر معاملے میں آخرت کا پہلو تلاش کر لیا کرتے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کتنے بڑے ولی ہیں. ایک بار آپ حمام پہ گئے, وہاں پر حمام والے نے آپ کو روک لیا کہ آپ پیسے دیجیے. آپ نے کہا پیسے نہیں ہے میرے پاس. اب رونا شروع ہو گئے. حمام والا پریشان ہو گیا, کہتا ہے حضرت روئیے نہ, آپ آ جائیے, رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ حمام جس میں گناہگار بھی جاتا ہے, نیکوکار بھی جاتا ہے, صرف تھوڑے سے پیسے نہیں تھے اس لیے مجھے روک دیا گیا. وہ جنت جس میں نیکوکار ہی جائے گا. رب
رب کی رضا جسے حاصل ہوگی وہی جائے گا. اگر مجھے اس کے دروازے پر روک دیا گیا میں کہاں جاؤں گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ اتنی نیکیاں کرتے اور روتے رہتے، گڑگڑاتے رہتے، مانگتے رہتے، رب سے معافی مانگتے رہتے. اور ایک ہم گناہگار، گناہ ہے کہ تھمتے نہیں، شرم ہے کہ آتی نہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے نہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا آج اس اجتماع پاک کی برکت حاصل کرتے ہوئے اگر جو گناہ ہے، بہت ساری فہرست ہے، کس کس گناہ کی میں بات کروں. مسلمان آج نماز نہیں پڑھ رہا، مسلمان آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں کفاروں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. مسلمان آج حلال نہیں کما رہا، مسلمان آج جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان آج دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان آج بدنگاہی کر رہا ہے. آقا کا امتی آج بدکاری کی آفت میں مبتلا ہے، نبی کا امتی آج شراب پینے لگ گیا ہے. مسلمان ہونے والا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کلمہ پڑھنے والا آج دھوکہ دہی کے کام میں مصروف ہے، جوا اس کا پیشہ ہے. کس کس گناہ کی بات کی جائے، گناہ ہم شاید بیان نہیں کر سکتے، اتنے گناہ ہو رہے ہیں. خدارا کیجئے توبہ. خطائیں کی ہم نے، اس سے انکار نہیں ہے، اور بہت کی ہیں، لیکن یاد رکھیے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، وہ بڑا قریب ہے، بس سر جھک جائے. ندامت، شرم جو ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بہت بہت بڑی توبہ ہے. الندم التوبہ، شرمندگی کی توبہ. جب توبہ نصیب ہو جائے تو پھر چاہے کتنے گناہ کیوں نہ ہو، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کیسا کریم ہے میرا رب، کیسا کریم. اتنے گناہ کیے، معافی مانگ لوں تو سارے گناہ معاف فرما دے، پھر بھی معافی نہ مانگوں، پھر بھی نہ سدھروں تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. آئیے آج کے اجتماع میں نیت کر لیجیے، اگر آج تک نمازوں میں سستی رہی ہے، نیت کیجیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں زور سے نعرہ لگائیے تاکہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آقا کے دشمنوں کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، بدنگاہی نہیں کریں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر گناہوں سے بچنا نصیب ہو گیا نا، آپ اپنے اندر وہ برکتیں، وہ اپنے اندر تراوت دیکھیں گے، اپنے دل میں آپ سکون دیکھیں گے کہ گناہ جو ہے نا وہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں. رب کی نافرمانی ہے تو کیسے چین نصیب ہوگا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں، چھوڑ دیجیے رب کی نافرمانی کو. اور نیک بننے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا طریقہ، قربان جائیے، امیر اہل سنت نے ہمیں نسخہ ایک بڑا پیارا عطا فرمایا کہ اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقہ کار پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات مرتب کیا گیا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 اور طالب علم دین کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40، جبکہ خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہرے نابینا جو ہوتے ہیں ان کے لیے 27 مدنی انعامات عطا فرمائے. میرے ہاتھ میں اس وقت مدنی انعامات کا رسالہ ہے، جن کے پاس نہیں وہ ہمارے اسلام سے اجتماع کے بعد حاصل کر لیں. یہ 72 مدنی انعامات، یہ 72 کوسچنز ہیں. ڈیلی سونے سے پہلے صرف اس کو ٹک کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا دن کیسا گزرا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس فکر مدینہ کرنے کی برکتیں کتنی ہیں آپ بھی سنیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی جھوم جائیے کہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں. اس کا اندازہ اس مدنی بحث سے لگائیے. چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی. لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھنے
کو ملتی ہیں. آپ بھی اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. جرمنی کے جس شہر سے آپ آئے ہیں ذمہ داران سے رابطہ کر کے جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. جہاں منتھلی ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں منتھلی شرکت کریں. جہاں الحمدللہ ہمارے درس کا سلسلہ ہے وہاں آپ درس میں شرکت کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل امید ہے کہ آپ سب دیکھتے ہوں گے. یہ دنیا کا واحد چینل ہے جو 100% شرعی چینل ہے. الیکٹرانک مبلغ بن کر آپ کے گھر میں آ کر آپ کو فرض علم سکھا رہا ہے. تو روزانہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے مدنی چینل کو دیکھنے کی نیت کریں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جس کو جتنا وقت مل سکتا ہے آپ مدنی چینل دیکھتے چلے جائیں. خود آپ کو اپنے اندر بہت ساری تبدیلی نظر آئے گی. آپ کی فیملی اگر ساتھ ہو تو فیملی کو بچوں کو دکھائیں تو بہت انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آپ کو ایک مدنی بہار سناتا چلوں. پچھلے دنوں ہمارا ایک مدنی قافلہ حرمین طیبین کے سفر پر گیا تو مدینہ طیبہ میں ایک شخص سے ہمارے اسلام بھائی کی ملاقات ہوئی. ہلکی ہلکی ان کی داڑھی بھی شروع ہو گئی تھی، سر پر غالباً انہوں نے امامہ بھی باندھا تھا، مدنی اولیا بھی تھا. ان اسلامی بھائی نے ہمارے مبلغ کو بتایا کہ 6 مہینے قبل میں مسلمان نہیں تھا. 6 مہینے قبل میں مسلمان نہیں تھا اور میں اور میرے گھر کے 12 افراد مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اب آپ ریولیوشن دیکھیے، آپ دیکھیے کہ کیا تفاوت ہے، کتنا بڑا تبدل ہوا کہ 6 مہینے پہلے وہ شخص مسلمان نہیں ہے اور اب 6 مہینے بعد اپنے پورے خاندان کے ساتھ روزہ رسول کی حاضری پر آ رہا ہے. انعام کیسا ملا. مدنی چینل اس طرح ساری دنیا میں الحمدللہ بہاریں لٹا رہا ہے. تو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ خود بھی مدنی چینل دیکھیں گے، دوسروں کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب پر برکت عطا فرمائے. آج جو گناہوں سے بچنے کی نیت کی ہے مولا ان نیتوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات، فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات، مدنی انعامات کا مل بنایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. 400 داڑھی اماموں کی بہاریں آ گئی. الحمدللہ ہم اس وقت جرمنی کے شہر ویس بادن سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مدنی قافلہ آسٹریا کے شہر ویانا کی طرف روانہ ہو رہا ہے. یہ یورپ کا ایک اور ملک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے اور اس مدنی قافلے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ عز و جل میرے سارے گناہ معاف فرما اور مجھے جلوہ محبوب میں مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور والدین کے ساتھ پڑوس عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گئے برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے رحمتیں قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو۔ الحمدللہ اس وقت ہم جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ مدنی قافلے کے شرکاء الحمدللہ یو کے سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، جرمنی سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ مدنی قافلہ اب یورپ کے ایک اور ملک آسٹریا وینا کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں انشاءاللہ سنت بڑا اجتماع بھی ہوگا، مدنی مشورے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے مزید اسلامی بھائی ہمارے مدنی قافلے میں ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے، اور پھر یہ قافلہ اٹلی کے لیے روانہ ہوگا۔ مدنی چلے کے ناظرین کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، یہ وہ ممالک ہیں جہاں دنیا بھر کے لوگ یہاں کی رنگینیاں دیکھنے، یہاں کے نظارے دیکھنے اور یہاں آ کر ماڈرن لائف گزارنے کی نیت سے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ایئرپورٹ ہے، یورپ کی فضائیں ہیں، یہاں کے اسلامی بھائی بھی سر پر امامہ سجائے، الحمدللہ مدنی لباس پہنے، آقا کی سنتوں پر عمل کا جذبہ لیے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر۔ آج کوئی ویکینڈ نہیں ہے، یہاں چھٹی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یورپ والے چھٹیاں نہیں کر سکتے، یہاں بڑی بیزی لائف ہے۔ ہمارے یورپ کے اسلامی بھائی بھی سنتوں کی خدمت کے لیے ملک با ملک سفر اختیار کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے جو ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کے لیے یہ پیغام پہنچا رہی ہے۔ اسلامی بھائی سفر کر رہے ہیں، جو مجھے پاکستان میں سن رہے ہیں، جو ہند میں سن رہے ہیں، جو بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں، ایسے ممالک میں ہے جو یہاں ان ممالک میں آنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ میں ان تمام اسلامیوں سے گزارش کروں گا، آپ کے ملک میں بھی دعوت اسلامی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ کے سروں پر امامہ نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مدنی حلیہ نہیں ہے، نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں رہیں گے آقا کی سنتوں کو اپنائے رہیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سر پر امامہ سجا رہے گا، مدنی حلیہ سجا رہے گا انشاءاللہ، چہرے پر داڑھی سجی رہے گی، اور اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر بھی جاری رہے گا۔ خوب مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اس سفر میں نگاہیں نیچی رکھنے کی جو مشق ہے وہ ہم نے جاری رکھنی ہے، کیونکہ ایئرپورٹس ہوں یا یورپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے، یا بدنگاہی کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بے حیائی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت کا وہ پیارا مدنی پھول کہ ہم اگر اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنے کی عادت کریں گے تو انشاءاللہ بدنگاہی سے بچے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ یہاں موجود یورپ کے اسلام میں بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کرنے کہ انشاءاللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب